معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انصار عالم مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل اسلامک سوشل ورک۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم شب قدر کی نفل نمازوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ شب قدر میں کون سی نفل نماز پڑھنی چاہیے، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کی نیت کیسی ہوگی اور اس میں کون سی صورت پڑھنی ہوگی، اس کے دعا کرنے کے طریقے کیا ہیں، ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ناظرین اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھیں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ ناظرین کرام، شب قدر کی نفل نمازوں کو جاننے سے پہلے شب قدر کی 2-3 فضیلت آپ سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کو عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں آپ کو لطف آئے، مزہ آئے۔ شب قدر میرے عزیزوں اور دوستو، یہ وہ بابرکت والی رات ہے کہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل ایک سورت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر اس رات کوئی شخص عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں شب بیداری کر کے نماز، تلاوت قرآن اور اسی طرح ذکر و اذکار کر کے اپنی رات کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق وہ گویا 83 سال 83 ایئرس اینڈ 4 months ان کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب وہ ایک رات میں پا سکتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس رات میں عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے اس رات کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے۔ غفلت سے گزارنے والوں کے تعلق سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر کی رات کو غفلت میں گزار دیا، شب قدر کو غفلت میں گزار دیا، اس رات کو غفلت میں، کوتاہی میں گزار دیا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں اس رات کو غفلت سے نہیں گزارنی چاہیے۔ اب آتے ہیں شب قدر کی نماز کی طرف کہ شب قدر میں کون سی نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کی نیت کس طرح سے کرنا ہے، اس میں کون سی صورت ملانا ہے، دعا کس طرح سے کرنا ہے، ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ جانیں کہ شب قدر میں بہت ساری نمازیں ہیں، مختلف نمازیں ہیں اور اس کے مختلف طریقے ہیں اور اس کے مختلف فضائل بھی ہیں۔ سب سے پہلے آپ شب قدر میں 12 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی 4 رکعت کر کے 12 رکعت نماز آپ پڑھیں۔ جس طرح سے ظہر کی 4 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو 4 رکعت کر کے یہ نماز 3 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس کی نیت کس طرح سے کرنی ہے، نیت کو سماعت کر لیجئے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسے مکمل پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، یہ مکمل سورت پڑھنی ہے آپ کو۔ ہر رکعت میں یہی کرنا ہے آپ کو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ باقی سیم ظہر کی 4 رکعت سنت کی طرح سے آپ 4 رکعت نماز ادا کریں گے، رکوع کریں گے، سجدہ میں جائیں گے، سجدے سے اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے، وہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے، تحیات پڑھ کر کے فارغ ہوں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کریں گے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ شریف پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے سے فارغ ہو کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے میں جائیں گے، پھر تشہد میں بیٹھیں گے اور ساری چیزیں پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے آپ کو 3 سلام کے ساتھ 12 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 12 رکعت نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس نماز کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جو شخص شب برات میں 3 سلام کے ساتھ 12 رکعت نماز
नफल अदा करे तो उसे अंबिया कराम की इबादत का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। तो इस नमाज को शब कदर में ज़रूर पढ़ा करें। शब कदर की एक दूसरी नफल नमाज ये है कि 4 सलाम के साथ 8 रकात नफल नमाज अदा करे, यानी 2-2 रकात करके 8 रकात नफल नमाज अदा करे। और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 27 मरतबा यानी 27 टाइम्स कुल वल्लाह शरीफ मुकम्मल सूरत पढ़े। और जब 8 रकात नफल नमाज 2-2 रकात करके मुकम्मल हो जाए फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ करें। तो इस नमाज की ये फजीलत बताई गई है कि जो कोई 2-2 रकात करके 8 रकात नफल नमाज पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 27 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, फिर अल्लाह से जो दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल भी फरमाएगा, साथ ही साथ उसके गुनाहों को, जितने भी गुनाह सगायर हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम सगायर छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और उनके दर्जात को बुलंद कर देगा। तो इसलिए नाजरीन, दूसरी नमाजों के साथ इस नमाज को भी शब कदर में, लैलतुल कद्र में इसको ज़रूर पढ़ा करें। शब कदर की एक तीसरी नफल नमाज ये है कि जो कोई इस्लामी भाई या बहन रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को सिर्फ 2 रकात नमाज इस तौर से अदा करे कि हर दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरतुत तकासुर यानी अलहाकुमुत तकासुर ये मुकम्मल सूरत पढ़े। उसके बाद 3 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ मुकम्मल सूरत 3 बार पढ़े। नमाज मुकम्मल करने के बाद 70 मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 70 बार पढ़े, या फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु 70 मरतबा पढ़े। इस नमाज की फजीलत ये बताई गई है कि जो कोई इस तरह से 2 रकात नमाज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसे कब्र की अजाब से महफूज फरमा देगा, कब्र की सख्तियों से वो महफूज व मामून हो जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, जहाँ दीगर नमाजें पढ़ते हैं उन नमाजों के साथ ये 2 रकात नफल नमाज ज़रूर पढ़ें कि इसकी बरकत से अल्लाह कब्र के अजाब से महफूज फरमा देगा। इस नमाज की नियत इस तरह से करें कि नियत की मैंने 2 रकात नफल नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर। जिस तरह से फज्र की 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं या ज़ोहर की 2 रकात सुन्नत अदा करते हैं, बेआइन ही उसी तरह से अदा करनी है, लेकिन सूरतों का लिहाज रखना है। पहली और दूसरी दोनों रकातों में सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरतुत तकासुर और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और नमाज के बाद 70 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ना है। उम्मीद है नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए नाज़रीन तो इस वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। फ़कत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।